جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے. اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے، تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، یہ احتساب کو بھول جائیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں. ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے، رول آف لا ہے، وہ خوشحال ہیں. اور جن ملکوں میں یہاں این آر او دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے، وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے. چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی. سی پی آئی 25.5%، کنزیومر پرائس انڈیکس، سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%. آٹا، بجلی، پیٹرولیم، وہ لے لیں، پیاز لیں، ٹماٹر لیں، گھی لیں، دالیں لیں، 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے ہمیں فیصل آباد میں، ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے. ریمیٹنسز، یہ آپ نے سنی لیا ہوگا، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں. مارچ کے اندر 16.4 تھا، آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. 5.7% گروتھ ریٹ، 7.4. 21-22 کے اندر 6% گروتھ ریٹ. ایگریکلچر 17 سالوں کے بعد 4.4% گروتھ ریٹ، 4 بمپر کراپس 2 سال میں. سروس سیکٹر کی گروتھ 6.2%، یہ بھی 17 سال میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ تھی. ایکسپورٹس ہماری ہائیسٹ تھیں، جو پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو، اور اس کا نتیجہ آیا $32 بلین ایکسپورٹس، ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ کا. ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے. $31 ارب ریمیٹنسز، یہ بھی ریکارڈ تھا. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی، 6.1%. اور میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ جو ہم نے، اور بڑا مشکل تھا ہمیں جو چینجز لائیں تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے. آٹومیشن کے اوپر جانے کے لیے بڑی ریزسٹنس تھی، لیکن ہم یہ سارے بیریئرز کراس کر گئے تھے. پتہ نہیں آپ کو شوکت علی نے بتایا یا نہیں، ہم نے 34 ملین نئے ٹیکس پیئرز ڈسکور کیے تھے، یا میرے خیال میں 40 ملین، شوکت کلیئر کر دے گا بعد میں. تو یہ ہم نے نئے ٹیکس پیئر کیسے ڈسکور کیے تھے؟ نادرا کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پھر اپنے وہ انالیسز کیا، سافٹ ویئر استعمال کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، ہم کیسے ان کا رہن سہن کیا تھا، وہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تھے. تو یہ 34 ملین نئے ٹیکس پیئر ڈسکور کیے تھے، اور یہ آپ 40 ملین، میں فگر بھول گیا ہوں، یہاں نہیں لکھا ہوا. تو ہم، اور پھر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، یہ جو بڑی بڑی سیمنٹ اور یہ شوگر انڈسٹری، یہ جو سیلز ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے آئے تھے تاکہ اس میں سے امپاسبل ہو کسی قسم کی ٹیکس ایویژن. تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم نے 8 ٹریلین تک لے کے جانی تھی، 8,000 ارب تک اپنی ٹیکس کلیکشن لے کے جانی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ کرائی.
اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے 55 لاکھ 3 سال میں نئے نوکریاں ہم نے پروڈیوس کی.